بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قومی 22 کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد کامران۔ اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا کیا مقابلہ ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر کون کون لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ آج کی زیر نظر ویڈیو کے اندر ہم اسی موضوع کے اوپر مکمل تفصیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں، اور نئے آنے والے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آخر کار مصر کے جادوگر ہر طرف سے فرعون کے پاس آ کر جمع ہونے لگے۔ فرعون نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا تو انہوں نے فرعون سے کہا، اگر ہم موسیٰ کے مقابلے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہمیں کیا انعام دے گا؟ فرعون نے جواب دیا کہ تم کو بڑے بڑے انعام ملیں گے اور تم دربار میں میرے مقرب بنائے جاؤ گے۔ آخر جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ پہنچے اور بڑی دلیری سے کہنے لگے، تم اپنا کرتب پہلے دکھاؤ گے یا ہم اپنا کرتب پہلے دکھائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تم ہی پہل کرو، مگر ساتھ ہی جادوگروں کو یہ بھی نصیحت فرمائی کہ تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، تم صرف جادوگر ہو، خدا کے معجزے کا مقابلہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ورنہ یاد رکھو خدا کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑے گا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ خدا پر بہتان باندھنے والے کی کبھی جیت نہیں ہو سکتی۔ اس تقریر سے جادوگروں کے دل پر چوٹ لگی اور ان کی آپس میں پھوٹ پڑ گئی۔ یہ دیکھ کر فرعون کے درباری دوڑے اور جادوگروں کو الگ کمرے میں لے جا کر ان سے کہنے لگے، دیکھو نعوذ باللہ موسیٰ اور ہارون بھی جادوگر ہی ہیں اور اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دینے کے لیے آئے ہیں، پھر ہمارے اور تمہارے باپ دادا کا جو اچھا چلن چلا آ رہا ہے اسے بھی ملیا میٹ کر ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو اب ذرا اپنا اور اپنی قوم کا، اپنے ملک کا خیال رکھو، ایک دل ہو کر اپنے جادو کو ٹھیک کرو اور بہادری سے میدان میں دوڑ پڑو۔ یاد رکھو کہ آج کے دن کی جیت ہی اصل سرخروئی ہے۔ درباریوں کی یہ تقریر خود جادو تھی، کام کر گئی۔ جادوگر میدان میں اتر آئے اور اپنی پڑی ہوئی اور پھونکی ہوئی رسیاں اور لکڑیاں زمین پر ڈال کر زور سے چلائے، قسم ہے فرعون کے جلال کی، ہم جیتے ہوئے ہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جادوگروں کی رسیاں اور لکڑیاں سانپوں کی طرح رینگ رہی ہیں، سب تھر تھرا اٹھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بھی دھڑکنے لگا، مگر خدا کی طرف سے پیغام پہنچا، موسیٰ ڈرو نہیں، تم ہی اونچے رہو گے، اب تم بھی اپنی لکڑی زمین پر ڈال دو۔ لکڑی زمین پر گرتے ہوئے اژدہا بن گئی۔ اس بڑے سانپ نے چھوٹے تمام سانپوں کو ایسے نگل دیا کہ جیسے سانپ تھی ہی نہیں۔ سچائی کا بول بالا ہوا اور جھوٹ کا منہ کالا ہوا۔ ہارے ہوئے جادوگر سجدے میں پڑ گئے اور بلند آواز سے کہنے لگے، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ فرعون نے یہ بڑی شکست دیکھی اور اتنی بڑی بھیڑ کے سامنے اور اپنے جادوگروں کا یہ اعلان سنا تو غصے سے لال ہو گیا اور دانت پیس کر جادوگروں سے کہنے لگا، میری اجازت سے پہلے ہی تم موسیٰ کو مان گئے، تم سب نے مل کر سازش کی ہے اور شہر والوں کو شہر سے نکال دینا چاہتے ہو۔ اچھا، تمہیں مزہ چکھا دیا جائے گا، میں تمہیں ایک طرف کے ہاتھ اور ایک طرف کے پاؤں کٹوا ڈالوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا، تم جان جاؤ کہ میرا دیا ہوا عذاب زیادہ سخت اور پائیدار ہے یا موسیٰ کے رب کا۔ جادوگروں کے دل ایمان سے بھر چکے تھے اور کہنے لگے، تو ہم سے بس اس لیے تو بدلہ لے گا کہ ہم نے اپنے رب کی نشانیاں دیکھی ہیں اور ان پر ایمان لے آئے ہیں، ہم تجھے حق کے سامنے مان نہیں سکتے، ہمیں تو اپنے مالک کی طرف جانا ہے، جو کچھ تجھے کرنا ہے کر گزر، آخر یہ دنیا کی ساری زندگی بھی تو گزر ہی جائے گی۔ ہم اپنے خدا پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور اس جادو کو بھی جس پر تو نے ہمیں زبردستی مقرر کر رکھا تھا۔ اللہ ہی سب سے اچھا ہے، وہی باقی رہنے والی ذات ہے۔ پروردگار ہمارے دلوں کو مضبوط بنا دے اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ اس تقریر سے فرعون کا غصہ اور بھی بڑھ گیا
اور ڈرنے لگا کہیں سارے لوگ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہ چلے جائیں، اس لیے زور زور سے چلایا، میری قوم کے لوگوں، بتاؤ کیا مصر کی بادشاہی اور یہ نہریں جو میرے پیروں تلے پڑی بہہ رہی ہیں میری ہیں یا کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کھلی اور بڑی فتح ہوئی تھی، فرعون کو جھک جانا چاہیے تھا، مگر اس کا گھمنڈ اس کا سر نیچا نہیں کر سکا۔ فرعون نے دن دہاڑے معجزہ دیکھ کر بھی اسرائیلیوں کو رخصت کرنے سے انکار کر دیا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔